والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله في مقام آخر كل شيء حالك إلا وجهه آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم قابل صدر کریم حضرات علماء کرام اور حضرت شیخ الحدیث صاحب سے محبت کرنے والے دوستوں بھائیوں، آج یہ نشست ایک تعزیتی نشست ہے جس میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا فیض اللہ آزاد مرحوم کی جدائی پر اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ علماء کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے، وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ الحدیث کی جدائی پر ہم غمگین ضرور ہیں، مایوس نہیں۔ جدائی پر غم تو ہوتا ہے، یہ تو فطری عمل ہے، لیکن اس جدائی پر ہم مایوس نہیں ہیں۔ مایوس کیوں نہیں ہے؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ ہر ذی روح نے دنیا سے جانا ہے، صرف ذی روح نے نہیں، ہر شے کے لیے فنا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ چاند نہیں رہے گا، ستارے نہیں رہیں گے، سیارے نہیں رہیں گے، نجوم نہیں رہیں گے، کواکب نہیں رہیں گے، یہ دریا سمندر نہیں رہیں گے، یہ سارے شے میں ہیں۔ اس دنیا سے ہر شے نے جانا ہے، ہر نفس نے جانا ہے۔ اس دنیا میں کون رہے گا؟ آدم صفی اللہ آئے چلے گئے، نوح نجی اللہ آئے چلے گئے، ابراہیم خلیل آئے چلے گئے، موسیٰ کلیم آئے چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ آئے چلے گئے۔ جی ہاں، جس کے لیے یہ پوری کائنات سجائی گئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نجوم، یہ کواکب، یہ بحر، یہ بر، یہ شامسار، یہ گلستان، یہ پھول، جن کی وجہ سے ان کو وجود ملا ہے، وہ دنیا میں نہیں رہے، پھر میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ دنیا سے سب نے جانا ہے۔ ارے ابو بکر دنیا سے چلا گیا، کون ابو بکر؟ جس کے بعد رب کا سلام آیا تھا۔ کون صدیق اکبر؟ جس کا لباس جیسا لباس فرشتوں میں پہنا تھا۔ صحابہ چلے گئے جن کی مدح میں قرآن میں رب کائنات نے 1260 آیات نازل فرمائی۔ ان کی عبادت، اطاعت، طہارت، شجاعت، جہاد، ذکر، فکر، ایک ایک ادا کو رب نے بیان کیا ہے۔
تائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ سارے صحابہ کی مدد تو ہے، تعریف ہی تو ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ جی ہاں، امام اعظم چلا گیا، شافعی چلے گئے، مالک چلے گئے، امام احمد بن حنبل چلے گئے، قاسم نانوتوی چلے گئے، شیخ الہند چلے گئے، مفتی محمود چلے گئے، حق نواز چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، فاروقی چلے گئے، اعظم چلے گئے، حیدری چلے گئے، بنوری چلے گئے، مفتی احمد الرحمن چلے گئے۔ ایک ہوتا میں نام لیتا، یہاں انسان آتا ہے جانے کے لیے، اس لیے نمبر سے ہم نے جانا ہے۔ آج شیخ الحدیث چلا گیا، کل ہم چلے جائیں گے، اس لیے جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن شیخ الحدیث کے جانے سے ہم مایوس نہیں۔ مایوس کیوں ہو؟ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ظلم کیا؟ شیخ الحدیث کو ہم سے لے کر اللہ نے ظلم کیا؟ اگر نہیں کیا ہے پھر ہم مایوس کیوں ہوں، پریشان کیوں ہوں؟ انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ بھی چلے گا، یہ مدرسہ بھی چلے گا، یہ فیض بھی چلے گا، جی ہاں یہ سلسلے چلتے رہیں گے، مایوس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے جانا ہے، کوئی انوکھا واقعہ تو ہوا ہی نہیں۔ اور دوسری وجہ مایوس نہ ہونے کی، انسان کتنا جی لیتا ہے؟ 60 سال 90 سال 100 سال جانا تو ہے، 110 سال جانا تو ہے، ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کسی نے بڑھاپے میں جانا ہے، کسی نے بیماری میں جانا ہے، تو کسی نے گولی کھا کر جانا ہے، جانا سب نے۔ اس لیے جانے پر ہم رنجیدہ ضرور ہیں، جدائی کا غم ہوتا ہے۔ جی ہاں، بچہ اگر عمر پہ بھی جائے نا، عمر پہ بھی جائے تو والدین پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ وہ ان کے عمر پہ جانے کی وجہ سے ناراض بھی نہیں ہوتے، مایوس بھی نہیں ہوتے، روتے ہیں، لیکن یہ رونا جدائی کا ہوتا ہے، یہ غم جدائی کا ہوتا ہے۔ اس لیے جدائی کا غم ہمیں ضرور ہے، لیکن مایوس نہیں، کیونکہ سب نے جانا۔ دوسری وجہ ہمیں مایوس نہ ہونے، رحمت کائنات یہ دین لے کر آئے، میرے نبی کے دور میں یہ دین مکمل ہو گیا، پھر صحابہ کرام نے اس دین کو لیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی، پورے دین کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64,63,000 مربع میل تک اسلام پھیلا، پھر ائمہ دین آئے، انہوں نے اس کامل دین کو لکھا۔ نبی کے دور میں دین مکمل ہوا، صحابہ نے دین کو پھیلایا، ائمہ مجتہدین نے دین کو لکھا، پھر ایک دور آیا، وہ دور ایسا تھا کہ قرآن پر حملہ کیا گیا، وہ دور آیا صحابہ پر حملہ کیا گیا، ایک دور وہ آیا حدیث پر حملہ کیا گیا، ایک دور وہ آیا توحید پر حملہ کیا گیا، ایک دور وہ آیا دینی عقائد پر حملہ کیا گیا۔ جب دینی عقائد پر حملہ کیا گیا تو علماء دیوبند کو اللہ نے کھڑا کیا، علماء دیوبند نے اس دین کی حفاظت کی، پھر علماء دیوبند نے حفاظت کی۔ ختم نبوت پر حملہ ہوا، علماء دیوبند نے حفاظت کی۔ قرآن پر حملہ ہوا، صحابہ علماء کرام دیوار بنے۔ حدیث پر حملہ ہوا، علماء دیوار بنے۔ سنت پر حملہ ہوا، صحابہ نے اور ائمہ دین میں علماء کرام نے اس کی حفاظت کی، اور ان حفاظت کرنے والوں میں
ایک بڑا نام شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض اللہ آزاد کا بھی تھا۔ ہمیں فخر ہے کہ جب دین پر حملہ ہوا، مولانا آزاد مرحوم نے آرام کو نہیں دیکھا، سکون کو نہیں دیکھا، مدرسے کو نہیں دیکھا، ورثۃ الانبیاء ہونے کا حق ادا کیا۔ جب رافضیت اس شہر کراچی میں دندلا رہی تھی، اس وقت میدان میں اکابرین کے ساتھ کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ فیض اللہ آزاد نظر آتی۔ دین کی حفاظت کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کو ہمارے شیخ نے جس کی حفاظت نہیں کی؟ کیا مدرسہ قائم کر کے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا حدیث اور قرآن کو محفوظ نہیں کیا، پھیلایا نہیں؟ رافضیت میدان میں آ گئی تو سواد اعظم کی صورت میں قیادت کرتے ہوئے رافضیت کا مقابلہ نہیں کیا، اصحاب رسول پر تبرہ کیا گیا تو ہمارے شیخ پہلے سامنے نظر آئے۔ ختم نبوت پہ حملہ ہوا، پہلے سامنے نظر آئے۔ کراچی میں اہل بدعت نے مساجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اہل بدعت کے مقابلے میں فیض اللہ آزاد پہلے سامنے نظر آئے۔ جی ہاں، سنت کو پھیلانے کے لیے پہلے سامنے نظر آئے۔ اللہ اللہ کی صدا کو عام کرنے کے لیے پہلے سامنے نظر آئے۔ مدرسہ چلانے میں پہلے نظر آئے۔ جب علماء کمیٹی بنی، مجھے آج کی طرح یاد ہے، بڑے عجیب حالات تھے۔ اس وقت فیض اللہ آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مدرسے کے دروازے کھول کر بتا دیا کہ میرا مدرسہ بھی دین کی حفاظت کے لیے ہے، میں بھی دین کی حفاظت کے لیے۔ جب اتنے سارے کارنامے کر کے اپنے حصے کا کام کر کے بڑے پرسکون انداز میں ہم سے رخصت ہو گیا تو ہم مایوس کیوں؟ پریشانی صرف اتنی ہے، پہلے کوئی مسئلہ ہوتا تھا، بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، حضرت سے رابطہ ہو جاتا تھا، آپ کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، مدرسے کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، طالب علموں کے لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ پہلے شیخ الحدیث آپ کی سرپرستی کرتے تھے، اب ان کے صاحبزادہ آپ کی سرپرستی کریں۔ مسئلہ مدرسے کا نہیں، مسئلہ طلباء کا نہیں، مسئلہ عوام کا نہیں، مسئلہ تو اکابر علماء کا ہے۔ پہلے کوئی مسئلہ آتا تھا تو بڑوں کو فون کرتے تھے، اب سوچتے ہیں کہ ہم کس کے دروازے پہ دستک کریں۔ باہر کے حضرت شیخ الحدیث صاحب بھرپور زندگی گزار کر ورثۃ الانبیاء ہونے کا اس پرفتن دور میں حق ادا کرتے ہوئے کبھی پگڑی کو نہیں دیکھا، کبھی دستار کو نہیں دیکھا، کبھی مسجد کو نہیں دیکھا، کبھی مدرسہ کو نہیں دیکھا، بلکہ مجھے یاد ہے جب حالات بڑے سخت تھے، آپ کی یہ مسجد صحابہ 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 کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ مجھے امید ہے اور ہمیں امید رکھنے چاہیے، اللہ کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ مولانا کی ان خدمات کو قبول فرمائے، دین اسلام کی اشاعت کی حفاظت کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث چلا گیا، میں نے کہا میں تو یہ مانتا ہی نہیں۔ ہمارے یہ بڑے جاتے وہ ہیں نا جن کے جانے کے بعد جن کا نظریہ ختم ہو جائے، مشن ختم ہو جائے، کاج ختم ہو جائے، پروگرام ختم ہو جائے، موقف ختم ہو جائے، وہ لوگ مرا کرتے ہیں جن کے نظریات، جن کا مشن
جن کا کار زندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے شیخ الحدیث کا فیض جاری ہے، ادارہ چل رہا ہے، مساجد آباد ہیں، جماعتیں آباد ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ یہ پھر شیخ کا چلتا رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کے لواحقین کے ساتھ صاحبزادگان کے ساتھ اظہار تعزیت کروں گا۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری جماعت اہل سنت والجماعت کل بھی آپ کے ساتھ تھی، آج بھی مولانا فضل الرحمان آزاد کے ساتھ ہے۔ میں کہوں گا جب بھی آپ کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہو، دن ہو یا رات ہو، ایک فون آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اللہ کو استقامت عطا فرمائے۔